اوكي، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم علمنا بما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لاسٹ 2-3 ہفتوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے اور آیات میں پڑھ رہے تھے. آج ہم سیرت النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی سیرت پر بات کریں گے، اور صرف بات نہیں کریں گے، ہم سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کے لیے، جیسے ہم نے حج پر ایک حلقہ کیا تھا، تو تب بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ایون کہ جب ہم بکس میں بھی پڑھتے ہیں نا، اور جب بھی سیرت النبی کی بات ہوتی ہے تو بات شروع ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نا. ابراہیم علیہ السلام کو ہم جب تک ان کو نہیں سمجھیں گے، ان کی زندگی کو نہیں سمجھیں گے، تب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ مطلب ہم جان تو سکتے ہیں، پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن جیسے ہوتا ہے نا ایک اپنے دل کے اندر اتار لینا. ہر بندے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی قدر کا ڈفرینٹ لیول ہے نا. کوئی لوگ بہت آگے ہوتے ہیں اس میں، کوئی کبھی گر رہے ہوتے ہیں، کبھی چل رہے ہوتے ہیں، اور کوئی لوگ بہت پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے اطاعت اور ان کی فرما برداری کے معاملے میں بھی نا، لیکن جو انسان، جو امتی ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ جاتا ہے نا، ان دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام، ان دونوں نبیوں اور رسولوں کی زندگیوں میں جو چیز سیم تھی اور ان کی اپنی سیرت میں جو چیز سیم تھی، جو انسان یہ سمجھ آتا ہے نا، اس کی زندگی بے مقصد نہیں ہوتی. بے مقصد ان اے سینس کہ وہ بس فلو کے ساتھ نہیں چل رہا ہوتا، وہ کسی جس بھی حالات میں ہوتا ہے، وہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوتا ہے، وہ کسی ویژن کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی جیسے شروع ہوتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی، تو وہ کیا سوچ رہی ہوتی ہے، ان کی کیا سائیکی ہوتی ہے. تو یہ جب تک ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں سمجھ سکتے، ان کی زندگی کو نہیں پڑھتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم بعد میں پڑھتے ہیں نا. لیکن آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بات سٹارٹ کریں گے. ویسے ایک ریمائنڈر کے لیے کہ وہ جتنا بھی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کبھی ڈسکس کیا ہوگا، کبھی نہ کبھی سنا ہوگا، وہ سب ہم نے مائنڈ میں رکھنا ہے، کہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مکہ بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ وابعث فیہم، کہ ان کے اندر ایک نبی رسول بھیجیں جو ان کو آپ کی آیات پڑھ کے سنائیں، ان کا تزکیہ نفس کرے اور سارا نا. تو ان کی دعا اللہ نے قبول کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں. تو دعائیں ہماری کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم پڑھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پہلے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے مڈ میں اللہ کے نبی کے جو آباء و اجداد تھے نا، وہ بھی پڑھنے بہت ضروری ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ کبھی ہم ان کے بارے میں بھی پڑھ لیں گے، جو قریش تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، پھر ان کے والد اور دادا اور سارے نا. تو اسماعیل علیہ السلام تک ہمیں وہ بھی کم از کم جتنے اوتھینٹک نام ہمارے پاس ہیں، ہمیں ان کو بھی سیکھنا چاہیے. ان سے جو موٹیویشن ملے گی نا، کیونکہ تب اسلام تو نہیں تھا، اور وہ دنیا میں کتنے بڑے بڑے کام کر رہے تھے اپنے لوگوں کے لیے، کتنے خیر کا باعث تھے. تو وہ انسان کو نا ٹرین کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی سیرت، ایون قرآن پڑھنا، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، یہ سب چیزیں ہمارے لیے انفارمیشن کی حد تک تو ہوتی ہیں، جب تک ہمارے دل کے اندر نا دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام اپنی حد تک اسلام رکھتے تو کچھ مشکل نہیں تھی، کوئی آزمائش نہیں تھی، لیکن ان کو کیونکہ دوسروں کی فکر تھی. جب انسان کے اندر یہ چیز آتی ہے نا، پھر انسان کا دل کھلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو مزید سکھانے کے اس پر چلا دیتے ہیں، اور زندگی انسان کی بامقصد بن جاتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم سٹارٹ کریں گے. اور کیوں کریں گے؟ کیونکہ اللہ خود ہی ہمیں قرآن میں بتاتے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ خود بتا رہے ہیں کہ تم بہترین لائف سٹائل چاہتے ہو نا، بہترین تم چاہتے ہو کہ کوئی میرے پاس کوئی مثال موجود ہو کہ جس کو میں آنکھیں بند کر کے فالو کروں، اور دین اور دنیا کسی چیز کا نقصان نہ ہو، میری آخرت کمپرومائز نہ ہو. ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے ہوتے ہیں نا
مشعل راہ ہوتے ہیں ہمارے لیے. ہمارے پیرنٹس ہمارے لیے، ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں سب کچھ، لیکن غلطیاں کہیں نہ کہیں ان کے اندر موجود ہوتی ہیں. ہم آنکھیں بند کر کے اپنے پیرنٹس کو بھی فالو نہیں کر سکتے، جو سچی بات ہے نا. مطلب ہم دنیاوی معاملات میں یا بہت اچھے معاملات میں کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایسے کہ جو بھی وہ کر رہے ہیں، جو بھی وہ کہہ رہے ہیں، جس ڈائریکشن میں وہ سوچ رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہوگا، ایسے نہیں ہو سکتا. وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ مطلب ان کی جو بھی بات پتہ چلتی ہے، بغیر ہم سوچے سمجھے اس چیز کو فالو کریں گے تو اس میں ہمارے دین کا بھی فائدہ ہے، ہماری دنیا کا فائدہ ہے، ہماری قبر آخرت حشر ہر چیز کا فائدہ ہے. جنت جانے تک ہم اس چیز سے چھوٹی سی بات سے فائدے ہی اٹھائیں گے، چاہے وہ پانی پینے کی سنتیں ہیں یا کسی بھی آپ اپنی زندگی کے حصے میں اس چیز کو لے آؤ. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات ہمیں بتا دی ہے. سیرت کے حوالے سے ہم اور بھی آیات لے سکتے تھے، لیکن اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں نا، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 ہے. کس کے لیے اسوۃ حسنہ ہے تو صحیح. اب جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں تو مسلمان ہی ہوں گے نا، جو قرآن پڑھ رہے ہیں اور جو سیرت کی طرف آئے ہیں مسلمان ہوں گے، اللہ کو ماننے والے ہوں گے. ٹھیک ہے، دوسرے لوگ بھی اسٹڈی کرتے ہیں یہ وہ اس طرح، لیکن اسوۃ حسنہ اللہ کے نبی کا لائف سٹائل کون اپنے اوپر پورے کا پورا اتارے گا؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو. کیا امید رکھتا ہو؟ کہ کل کو ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے ساتھ ملاقات ہونی ہے، اور کل قیامت کے دن، آخرت کے دن ہمیں ایک ایک سیکنڈ کا اپنے اللہ کو حساب دینا ہے. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور جس کے دل میں اللہ کی بہت محبت ہوتی ہے، ہر وقت جو اللہ کی ذکر میں رہنا چاہتا ہے نا، ہر وقت ہم تسبیح نہیں پڑھ سکتے، نماز قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہر وقت ایون کہ جو دین کی بات ہے یہ بہترین ذکر ہے. جب بھی ہم کسی کے ساتھ دین کی بات کرتے ہیں تو ہر وقت ہم وہ بھی نہیں کر سکتے، لیکن کس صورت میں ہم اللہ کا ذکر، دین اسٹیبلش کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جو عملی نمونہ کیسے ہم بن سکتے ہیں؟ جب ہم ہر حال میں اللہ کے نبی کی ہر سنت کو فالو کریں گے. ہم سب کو اس چیز پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی زندگی کا، اپنی روٹینز کا کوئی بھی ایک چھوٹی سی چیز پکڑ لیں اور ہم سوچیں کہ اس کو کھانا ہی کھانا ہے نا، اس کو ہم سنت کے مطابق کریں گے. اس کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے شروع کریں گی اور سنت پر اینڈ کروں گی. سنت سے شروع کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ مطلب اگر ہم یہاں سے سٹارٹ کریں کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے تو شیطان ہٹ جائے گا، برکت اترے گی اور سارا نا. اور اینڈ ہم اگر دعا پر کرتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس بندے کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے پچھلے، جو کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے. مطلب اللہ کی تعریف ہے نا اس میں. جب ہم ترجمہ پڑھ کے اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو یہ انسان کے اوپر ایک اثر چھوڑتی ہے یہ دعا نا، کہ کتنے زبردست کلمات ہیں. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہترین نمونہ، اگزامپل سب کچھ ہے. لیکن جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن سب نے بیمار ہو کر بھی، بغیر بیمار ہوئے بھی، اچانک بھی، اور استغفر اللہ لٹک لٹک کر بھی فوت تو ہونا ہے، اللہ کے سامنے تو جانا ہے ہم سب نے. تو لیکن جن کو یقین ہے نا، پتہ ہونا ڈفرینٹ چیز ہے، ہم سب کو پتہ ہے یہ کبھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جس کو یہ فکر ہوتی ہے نا وہ اپنی ہر چیز میں، کیونکہ وہ کھانا کھانا بھی پھر ہمارے لیے ثواب ہو جائے گا جب ہم اسوۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ کام کریں گے. اور یہ چھوٹی سی اگزامپل جو ابھی میرے مائنڈ میں آئی تھی، میں نے کھانا کھانے کی دے دی، ویسے ہم ہر چیز میں دیکھ سکتے ہیں. اور ہم میں سے پرفیکٹ کوئی نہیں. سب سے زیادہ تو مجھے اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کہ جتنی ہم اپنی زندگیوں کو سنتوں میں ڈھال سکتے ہیں. سنت ایسی چیز نہیں ہے کر لی تو کر لی، نہیں کری تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی لیے تو ہم دنیا میں نقصان اٹھا رہے ہیں، کیونکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری طرح ہم دین اپنے اوپر لیتے ہیں نا، اللہ کے نبی کی سنتیں لیتے، اس کو بوجھ نہ سمجھتے، مشکل نہ سمجھتے. ہم سنتوں کو پیچھے پھینک کر اپنی زندگیاں مشکل بنا لی. جیسے ہم شادیوں کو دیکھ لیں، اتنا مشکل کر لیا اپنے کلچر کو اوپر لے کر، اور دین کو، اللہ کے رسول کی سنت کو پیچھے چھوڑ کر انسان قرض میں آ جاتا ہے، اور اتنے ٹائم تک شادیوں کے خواریوں میں، چیزوں میں، مطلب شاپنگ کو ہر وقت انسان انجوائے نہیں کر رہا ہوتا نا. تو ہر اینگل میں ہم سوچیں، جہاں جہاں پر ہم نے سنت ترک کی نا، وہاں پر ہمیں ہمارے اوپر عذاب کا کوڑا ہی برسا نا ایک طرح سے. تو اس چیز کو اس آیت کو ہم بہت اچھے طریقے سے سوچیں سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں شامل کریں، اپنے بولنے چالنے کے طریقوں میں، اپنی دعاؤں مانگنے کے طریقوں میں، اپنی عبادتوں میں، اپنی ہر چیز میں، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کتنا فالو کر رہے ہیں. اپنے 24 گھنٹے کی ہم روٹین دیکھیں، اور اسی میں ہم نا شرم سے جیسے پانی ہو جائیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمیں دیکھ کر گئے ہیں، اور ہم کہاں پر اپنی
خود کو اسٹینڈ کرتے ہیں اور کل کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کیا جواب دیں گے نا. اب یہ آپ لوگوں کے لیے ہے، آپ لوگ اپنے مائک آن کر کے اس بات کا جواب آپ نے دینا. یہ اسکرین پر جو نمبرز شو ہو رہے ہیں ان نمبرز کے بارے میں بتانا یہ کیا نمبرز ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے یا کچھ بھی. سب نے ون بائی ون سب نے بات کرنی ہے، اور میں میوٹ نہیں کروں گی، آپ خود ہی ان میوٹ کر کے بات کر سکتے ہو. زیرو، چلے زیرو کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. 4 6 8 12 20 25 35 40 43 45 49 51 53 54 55 57 58 59 60 61 اور 63. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سب لوگ؟ الحمد للہ، آپ اگر کیسے ہیں؟ میں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. الحمد للہ. اگر مجھے یہ تھوڑا سا یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کی جو ہے نا وہ کی ہوئی ہے کہ اس سال میں یہ ہوا. اگر میں صحیح بتا رہی ہوں تو صحیح ہے. آپ بتائیں، باقی لوگ سب بتائیں یہ صحیح ہے یا کیسا ہے؟ صحیح ہے، مجھے بھی یہی یاد ہے. 4 سال کی عمر میں کیا ہوا، 6 سال کی عمر میں کیا ہوا. ماشاء اللہ تبارک اللہ، زبردست، بالکل ایسا ہی ہے. اب یہ آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ اس کو نا بتاتے جانا ہے. 4 سال کی عمر میں کیا ہوا تھا؟ زبردست. آئی تھنک پاجی صدف نے اس چیز کا آنسر کیا، بہت ہی زبردست. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 4 یہ سال کی عمر میں ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا اگر میں صحیح ہوں تو. کوئی اور بتائے گا کیا صحیح ہے؟ دادا جی کا جی 4 4 سال کو ڈسکس کرتے ہیں. 4 سال کی عمر میں کیا ہوا تھا؟ حضرت حلیمہ کے پاس تھے جب، تو وہ جب حضرت جبرائیل آئے تھے ان کا سینہ چاک ہوا تھا. ٹھیک ٹھیک، زبردست. جی جی ہاں جی. 4 سال کی عمر میں بالکل ایسے ہی ہوا تھا. اس کو ڈیٹیل میں بھی ہم پڑھتے ہیں. 6 سال کی عمر میں کیا ہوا تھا؟ آج ہم 25 سال کی عمر تک بس جائیں گے. آپ کی والدہ ہوا تھا. جزاک اللہ خیر، زبردست. 8 سال کی عمر میں کیا ہوا تھا؟ ان کے دادا کا انتقال ہوا تھا. زبردست. 12 سال کی عمر میں کیا ہوا تھا؟ چچا کا چچا، وہ پتہ ہے نبوت کے بعد ان کی وفات ہوئی تھی 12 سال کی عمر میں. 12 سال کی عمر میں شور ہے. کوئی مسئلہ نہیں، آپ میں سے کوئی بھی بول سکتے ہو. میں ریکارڈنگ میں نا اگر آپ چاہو گے میں یہ والا پارٹ کٹ کر دوں گی جو ڈسکشن والا ہمارا ہوگا نا گیس کرنے کا. تو اگر تو وہ اگر اپلوڈ 12 سال میں یہ کوئی حتیم چچا حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے یا کچھ اس طرح کا کوئی ہے اگر میں صحیح ہوں تو. چاچا کا تعلق تو ہے 12 سال کی عمر میں، لیکن وہ شام کا سفر کیا تھا. جزاک اللہ خیر، زبردست. آپ لوگ اپنا ساتھ ساتھ نا نیم بھی بتا سکتے ہو. 20 سال کی عمر میں کیا ہوا تھا؟ 20 سال کی تجارت شروع کی تھی. اچھا، یہ شام کا سفر جنہوں نے بتایا نا تو تجارت کا سفر یہیں سے سٹارٹ ہو گیا تھا 12 سال کی عمر سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرح سے بزنس پریکٹس کرنا شروع کر دیا تھا. پریکٹیکلی وہ مکہ سے گئے تھے شام. ٹھیک ہے، تو 20 سال کی عمر میں کیا ہوا تھا؟ جو 20 سال کی عمر میں عیسائی راہب نے جو سجدہ کیا تھا وہ تو نہیں سجدہ کرتے ہوئے ان کو دیکھا تھا کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں. وہ ہم 12 سال کی عمر میں، وہ 12 سال کی عمر میں ہوا تھا. بینک میں دو وہ لگی ہے بیگ پہ مہر. اور کوئی بتائے گا 20 سال کی عمر میں کیا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں؟ 20 سال کی عمر میں کیا ہوا تھا؟ 20 سال کی عمر میں ایک اہم چیز ہوئی تھی جس میں اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت کا پہلو ہمیں نظر آتا ہے، ان کی نرمی، ان کی طبیعت کی جو جیسے نا مہذب شخصیت ہوتی ہے ایک. سوال ہی پوچھ رہی پتہ ہے اسلام سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پر وحی آنے سے پہلے ایک جنگ ہوئی تھی، اور پھر اس جنگ میں دو جیسے قبیلے تھے، ان کی لڑائی ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں میں سے ایک قبیلہ تو قریش کا تھا، اللہ کے نبی کا اپنا قبیلہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی نہیں کی تھی، بلکہ جو مخالف تھے جو بھی ان کے ہوئے وہ جو تیر پھینک رہے تھے تو وہ اٹھا اٹھا کر اپنے جو چچا تھے ابو طالب کو دے رہے تھے، اور مطلب اللہ کے نبی نے بیسیکلی لڑائی نہیں کی تھی، اور بلکہ ایک دوسرا راستہ اختیار کیا گیا تھا۔ کوئی بھی آپ آنسر کر سکتے ہو۔ اب کس ایج کا پوچھا؟ 25 کا پوچھا آپ نے؟ نہیں، 20 سال کا، 20 سال میں کیا ہوا تھا؟ حفصہ میں نے سرچ کیا، وہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نا ایک کے ساتھ ملے تھے تو وہاں پہ ان کی ایک بیٹی تھی، تو وہ وہاں کا نا بڑا کوئی ظالم وہ تھا بادشاہ سردار نا، تو انہوں نے ان کا کوئی واقعہ ہے۔ اچھا چلے ہم اس کو نہ پڑھتے ہیں، اس کو حجرہ ڈیٹیل میں۔ اسود کی تصنیف تو نہیں ہوئی اس سال 20 سال کی عمر میں؟ سوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر ہاتھوں ریپیٹ کیجیے گا، آپ نے 20 سال کی عمر میں کیا بتایا؟ ہجرہ اسود جو تھا خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر کی گئی تھی، تو قریش نے اس وقت یہ حجرہ اسود کی تصنیف پہ جھگڑا ہوا تھا اہل قریش میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جا کے عقل مندی سے یہ فیصلہ کیا تھا کہ سارے قبائل چادر کا کونا پکڑ کے وہاں لے جائیں، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے حجرہ اسود رکھ دیا تھا۔ یہ واقعہ 20 سال کی عمر کا ہے کیا؟ جزاک اللہ خیرن کثیر۔ ہم اس کو ذرا ڈیٹیل میں پڑھ لیتے ہیں اور اس سے پھر ہمیں نا آئیڈیا ہو جائے گا، اور بالکل یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی سے پہلے، اچھا یہ جتنے بھی سال ہیں نا، ہاں جی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مطلب ان کی عمر مبارک ہے، جیسے 4 سال، یہ اس کا ہجرت یا نبوت کے ساتھ تعلق نہیں ہے کہ مطلب کہ یہ نبوت یا ہجرت کا 4 سال 6 سال ایسا نہیں، یہ اللہ کے نبی کی اپنی زندگی کا۔ ٹھیک ہے، 20 سال کو ہم مزید ڈسکس کر لیتے ہیں انشاءاللہ، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ 25 جب 25 سال کے تھے تو تب کیا ہوا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیرن کثیرہ، زبردست۔ اور کوئی کسی کو کچھ بھی 25 سال، کیونکہ آج ہم 25 تک ہی کور کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آگے چلتے شام جائیں کا گے۔ دوسرا سفر بھی شاید 25 سال کی عمر میں کیا تھا۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اور کسی بھی عمر کا 0 سے 25۔ بھیجا تھا شادی کا، تو پھر انہوں نے اخلاق کے بھی بہت اچھے، کردار کے بھی بہت اچھے ثابت ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی چچا سے مشورہ کر کے بتاؤں گا، اور پھر انہوں نے ان کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ پھر غار حرا میں جو وہی نازل ہوئی تھی، وہ 40 سال کی عمر میں ہوئی۔ بالکل ٹھیک بتا رہی ہیں، جزاک اللہ خیر۔ اور کوئی بھی ایڈ کرنا چاہتا ہے 0 سے 25 تک؟ پھر آپ عبادت کرنے بھی جاتے ہو تو پھر غار حرا میں، ہے نا؟ وہ کب کی بات ہے؟ وہ اللہ کے نبی کب جایا کرتے تھے؟ آپ کی شادی کے بعد، حضرت خدیجہ کی شادی کے بعد کی یہی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے جایا کرتے تھے غار حرا میں۔ اس سے پہلے، شادی سے پہلے؟ جی، اس کا نہیں مجھے کچھ اتنا آئیڈیا۔ جزاک اللہ خیر، بالکل ٹھیک بتا رہے ہیں آپ۔ اور کوئی کچھ بھی ایڈ کرنا چاہتے ہو آپ 0 4 6 8 12 20 25؟ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میم 25 سال کی عمر میں ان کو صادق اور امین کا لقب ملا تھا۔ سوری، آپ کی آواز نہیں آئی، بہت والیوم ہوتا ہے۔ آپ دوبارہ کہیے گا۔ چلے تب تک میں اپنی
بات کمپلیٹ کر لیتی ہوں یہاں تک. تبارک اللہ، سب نے ماشاء اللہ تبارک اللہ سب کچھ کیس کر لیا ہمیں. اور جی جی عائشہ ڈاکٹر عائشہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، انہوں نے ہینڈ ریز کیا تھا. جی عائشہ کہیے. السلام علیکم وعلیکم السلام. میم، میں نے میسج ٹائپ کر دیا، آپ وہ پڑھ لیں، شاید آواز کلیئر نہیں ہے. ہاں جی آواز کلیئر نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے 25 ایج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کا لقب ملا تھا. جزاک اللہ خیر. زبردست، سب نے بہت اچھا کیا اور سب کچھ ہی ہو گیا ہے. ہمیں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک دفعہ ہم 25 تک اپنی سلائڈس رن کر لیتے ہیں. اچھا، یہ جو آپ میں سے کسی نے بتایا نا وہ حجر اسود والا اور اس طرح، بالکل وہ ہوا تھا. اور ایسی ہی بات ہے جیسے آپ نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مسئلہ تھا سب جھگڑنے لگے اور اس کا یہ مشورہ پیش کیا کہ اس کو ایک چادر میں ڈالا جائے اور اس طرح نا سب اس کو پکڑ کر تو ایک ساتھ مل کر ایک، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سیکھنے کی چیز ملتی ہے کہ مخالفت اور جب لڑائی جھگڑا یا وہ فزیکلی لڑائی تو نہیں ہو رہی تھی لیکن وہ بحث مباحثہ شروع ہو، ہمیشہ درمیان کا راستہ نکالیں، ایسی کوئی بات کریں کہ جس سے معاملات نیچے آئیں بجائے اس کے اوپر جائیں. یہ بالکل ہوا تھا، لیکن یہ نا 35 ایئرس کے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا 35 سال کی عمر میں ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو اوکے ہم سٹارٹ لیتے ہیں. باقی زبردست، سب نے سب کچھ بہت زبردست گیس کر لیا، اور گیس نہیں کیا بلکہ بتایا، اپنے علم سے بتایا. تو لیکن پھر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یہ والا جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال میں پیدا ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہوئے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا عام الفیل، وہ جو ہمیں پتہ ہے نا ایک ہاتھیوں والا قصہ ہوا تھا کہ ایک بندہ آیا تھا، اس کو ہم سب کو پتا ہے کہ ابرہا، اور اس نے مکہ پر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا ہاتھیوں کا لشکر لے کر. تو اس سال میں، اسی سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی اور سوموار کے دن میں ہوئی تھی. ڈیٹ جو ہے علماء کے ڈفرینٹ اس میں نا جیسے کول ہے نا، تو کوئی 12 ربیع الاول، کوئی 9 بھی کہتے ہیں، اور اس طرح آگے پیچھے 2-3 نا ڈیٹس آتی ہیں. تو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے وہ تو ہم سب کو پتہ ہے. وہ کیسے پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کا روزہ رکھتے تھے، اور اس کی اللہ کے نبی نے ریزن بتایا کہ میں پیدا ہوا، میری پیدائش اس دن ہوئی نا، اور اعمال بھی اس دن اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں اس طرح نا. تو لیکن جو ولادت کی ڈیٹ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کی کس تاریخ کو پیدا ہوئے، وہ جسے ہم کہیں نا 100% کنفرم ہو، سب علماء متفق ہوں کہ اس ڈیٹ کو ہوا تھا، تو ایسا نہیں ہے. کوئی 9 بھی کہتے ہیں، کوئی اور اپنی ڈیٹس بھی دیتے ہیں. ہاں ان کے وصال کا جو سال تھا 12 ربیع الاول، وہ تو کنفرم ہے. اس میں علماء جیسے بتاتے ہیں کہ وہ 12 ربیع الاول کو ان کی وفات ہوئی تھی. پھر اس کے بعد، اچھا مجھے یہ ڈیلیٹ کرنی ہے. خیر، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے تھے، ان کی عمر مبارک، تو کیا ہوا تھا، کیونکہ عرب میں ایک کلچر تھا نا، ایک چیز تھی کہ جو مہذب گھرانوں والے جو مطلب ٹھیک تھے، تو وہ اپنے بچوں کو بھیج دیتے تھے وہاں پر، جیسے گاؤں ایریا میں، تو وہاں پر جو دائیں ہوتی تھی ان کو نا دودھ پلاتی تھی، اور وہ سارا کلچر اور چیز وہ سیکھتی تھی. سب سے بڑھ کر زبان، عربک زبان جو اصل عربی زبان ہے وہ وہاں سے سیکھتی تھیں، کیونکہ جو اصل میں شہر ہوتے ہیں وہاں پر ہر علاقے سے ڈفرینٹ جگہوں سے لوگ اکٹھے ہو کر نا رہ رہے ہوتے ہیں، تو زبان کہیں نہ کہیں اس میں چینجنگ ہو جاتی ہے، الفاظ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں. لیکن جو گاؤں کلچر ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے پنجابی جیسے گاؤں کے لوگ جو پنجابی بولتے ہیں وہ صحیح والی پنجابی ہوتی ہے. ہماری جو پنجابی ہوتی ہے، ہم اردو کے الفاظ اور پنجابی اس طرح مکس ایکسنٹ ہوتا ہے نا، تو ان کی صحیح والی پنجابی ہوتی ہے. اور ایسے ہی ہر زبان کا، تو عرب کا بھی بالکل ایسے تھا، اور قرآن بھی اسی عربی زبان میں نازل ہوا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ان کو لے گئی تھی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہوئی نا، تو جب وہ 4 سال کے تھے نا، تو تب وہ واقعہ ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے 4 سال کی عمر سے بکریاں چرانے جایا کرتے تھے. تو جب وہ بکریاں چرانے گئے نا، تو ان کے ساتھ اور بھی بچے تھے، تو وہاں پر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک تھا اس کو جیسے کھولا، اس کو
چاک کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل مبارک تھا اس کو نکالا اور اس کو دھویا، صاف کیا اس کو نا. تو دل کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں کوئی بھی اس طرح کی، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان چیزوں سے پاک تھا. جبریل علیہ السلام نے پاک کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے اور جو دوسرے بچے تھے وہ بھی ڈر گئے. تو ہم یہ سٹوری کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے، ہم شارٹ کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ وہ سینے کے اوپر نشان بھی تھے کہ وہ جیسے بند کیا گیا اور اس طرح نا. تو اللہ کے نبی جب واپس آئے تو آگے ہم سب کو پتا ہے کہ وہ بہت ہی جیسے ڈر گئے، اور حلیمہ سعدیہ وہ بھی ڈر گئیں اور ان کے خاوند بھی ڈر گئے. اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ان کے حالات بہت ہی نا جیسے مشکل وقتوں سے وہ گزر رہے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کے گھر میں برکتیں آ گئی، اور ان کی جو بکریاں دودھ نہیں بکری دیتی تھی تو بہت ہی برکت ان کے گھر میں ہو گئی نا. تو ان کو اس چیز کا تو بچپن سے ہی اللہ کے نبی کے آنے سے ہی آئیڈیا تھا کہ یہ کوئی مطلب عام بچہ نہیں ہے. اور پتہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ دائیاں آ رہی تھی تو یتیم بچہ دیکھ کر بہت سی مطلب انہوں نے نہیں لیا نا، لیکن حلیمہ سعدیہ لے کر آئیں. تو یہاں پر ہمیں یہ بھی ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ انسان کچھ کام نا اللہ کے لیے کر دے. کوئی لوگ اتنی برکت والے ہوتے ہیں کہ جب ہم کبھی ان کی ہیلپ کر دیں یا ان کو اپنے گھر میں اپنی جیسے جگہ دے دے کچھ بھی اس طرح ہم ان کے کام آ جائیں تو انسان کی جو جیسے کہتے ہیں نا کہ زندگی بدل جاتی ہے. تو ہوتے ہیں کوئی لوگ بہت برکتوں والے نا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ ننیال مدینہ میں تھا، ددیال مکہ میں تھا، تو مدینہ سے نا مکہ کی طرف واپس آ رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھیں اچھا یہ سوری ٹے بن گیا بنتے، یہ تا کے ساتھ ہے، حضرت آمنہ بنت وہب، ان کا انتقال ہو گیا ابوا کے مقام میں. مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ آتی ہے، وہاں پر اللہ کے نبی کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا، بیمار ہو گئی اور نہ ان کی وفات ہو گئی. تو ایک چھوٹا سا 6 سال کا بچہ اور اس کی ماں اس کے سامنے اللہ کے پاس جا رہی ہے، اور صرف ایک اور خاتون ہے ان کے ساتھ، ام ایمن، جو ان کی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی مطلب تھیں ان کی. تو انہوں نے پھر ان کے حوالے کیا کہ ان کو باحفاظت ان کے دادا کے سپرد کرنا، آپ نے ان کے ہاتھوں میں دینا ہے. تو وہ کتنا مشکل ٹائم ہوگا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت مل گئی اور سارا اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اس پر یہ سامنے رکھی کہ ان کو اپنی والدہ کی قبر مبارک پہ جا کے اتنا روئے اتنا روئے. صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ اللہ کے نبی مطلب یہ کیا نا کہ اللہ کے نبی ایک جگہ پر اتنا رو رہے ہیں. پھر پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مبارکہ کی قبر ہے. تو اللہ کے نبی وہاں پر بہت زیادہ روئے تھے، بہت زیادہ روئے تھے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ایمن نے باحفاظت ان کے دادا عبد المطلب تک پہنچا دیا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال ہی گزرے، اور مطلب آپ ایک بچے کی زندگی چھوٹے نہ سوچیں کہ وہ ایک صحیح طریقے سے ایک بندے کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں. مطلب اپنی والدہ کے پاس اتنا تو نہیں رہے نا، کیونکہ وہ تو حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، اور جب حلیمہ سعدیہ سے اپنی والدہ کے پاس آئے ہیں تب ان کی وفات ہوگی. اپنی والدہ سے جب دادا کے پاس گئے ہیں تو تب 8 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب ان کا بھی انتقال ہو گیا. اور پھر ان کی جو کفالت تھی، ان کی پرورش کی ذمہ داری لی ان کے چچا ابو طالب نے. یہ وہی چچا ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی اعلان نبوت کیا مکہ کے ٹائم پر تو انہوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اپنے بھتیجے کا انہوں نے پورا ساتھ دیا. جب تک وہ تھے کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی وہ کر سکے نا. تو اس ایک ہی سال میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی تھی عام الحزن میں. اللہ کے نبی بہت پریشان تھے، بہت پریشان تھے، بہت جیسے ایک انسان کا سب سے بڑا سپورٹ سسٹم تھا ان کا. ان کی ایک بیوی جب ایموشنلی بہت ڈاؤن اور ہو جاتے تھے نا، جیسے خوف زدہ ہو گئے پہلی وحی کے بعد اس طرح، تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی بیوی کے سامنے آ کے اپنا خوف اور اپنی وہ چیز رکھی، اور انہوں نے سب سے پہلے ان کو مزید ڈرایا نہیں، ان کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ نہیں کیا کہ اب کیا ہوگا اس طرح نہیں. انہوں نے ان کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے. ایک بندہ جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے، جو دوسروں کی مدد کرتا ہے، تو اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے. تو ایموشنلی سپورٹ کرنے والے اور فزیکلی سپورٹ کرنے والے حضرت ابو طالب ان کے چچا دونوں ایک ہی سال میں گئے. اللہ کے نبی بہت غمگین تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے اللہ کے نبی کو کیا دیا تھا؟ سورہ یوسف. تو جب انسان بہت ڈاؤن ہونا، سورہ یوسف کی آپ تلاوت پلس اس کی تفسیر سنیں، انسان اندر سے جیسے شیک
اللہ تعالیٰ بندے کو جھنجھوڑ کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ اپنا غم بہت ہی چھوٹا، اور اللہ یوں کہہ لے کہ اسی صورت میں آپ کو سولوشن بھی بہت زیادہ دفعہ انسان کو مل جاتے ہیں کہ اتنی زندگی ختم نہیں ہوگی، اور بھی راستے ہوتے ہیں انسان کے پاس۔ خیر انشاءاللہ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 سال کی عمر کو پہنچے، 12 سال کے مطلب ہمارے لیے تو بہت ہی ہم چھوٹا بچہ سمجھتے ہیں نا، 12 سال کا بچہ، اس سے کچھ کروانا نہیں ہے اور اس کو کچھ کرنے نہیں دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اللہ تعالیٰ، آپ یہ نہیں سوچیں کہ اللہ کے ایک بچہ تھا اور ہمارے نبی ہیں، ان کی زندگی ہم ویسے نہیں، یہ دیکھیں اللہ نے ان کی ٹریننگ کیسے کی۔ یہ پیچھے ہم چلتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہو سکتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہ کرتے، ان کے چچا نہ جاتے، ان کے دادا اور والدہ نہ جاتی، یہ سب اللہ کیوں کر رہے تھے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ ان کی ٹریننگ کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ کر رہے تھے کہ شروع سے ہی، حالانکہ نبوت ملنی ہے کہاں پر 20 سال بعد، 40 سال کی عمر میں نبوت ملنی ہے، 4 سال کی عمر سے ان کی ٹریننگ، بکریاں وہ چرا رہے ہیں اور سارا کچھ اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں ان کو غموں میں، کیونکہ یہ چیزیں والدہ کا جانا بہت بڑی چیز ہوتی ہے، لیکن اس سے بھی بڑی بڑی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ہونے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو بچپن سے مضبوط اور ان کی ٹریننگ کر رہے ہیں۔ تو 12 سال کی عمر کو پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا ان کے لیے مقرر کیا، کیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کر رکھی تھی کہ شام کا سفر اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ نا، تو ایک آپ یوں سمجھے کہ وہ بزنس کے لیے تھا، ایک تجارتی سفر تھا شام کی طرف کے، اور وہاں پر ایک جیسے راہب تھا، ہے نا، اس کا نام بحیرہ جیسے آپ نے بتایا، تو انہوں نے نا، کیونکہ جو عیسائی تھے نا، ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر بھی تھا اور نشانیاں بھی موجود تھیں، تو جو بحیرہ تھا نا، جو راہب تھا، عیسائی تھا، اس نے نا نبوت کی علامات پہچان لی تھی، اور اس نے ابو طالب کو بتایا کہ یہ جو بچہ ہے نا، مطلب یہ کوئی اس کو نارمل نہیں لو، یہ نا بہت خاص بچہ ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ بہت بڑے مقام مطلب بہت بڑے مقام سے نوازیں گے، اور اللہ اس کو بہت اوپر لے کر جائیں گے جیسے، تو اس کا خیال رکھو۔ اور بھی کچھ باتیں کہیں، ہم ڈیٹیل میں کبھی یہ ساری چیزیں انشاءاللہ پڑھ لیں گے، لیکن جو آپ کو چیز زیادہ انٹرسٹنگ لگے نا، اس کو آپ نے جا کر سیکھنا ہے، پڑھنا ہے۔ یہ چھوٹا سا، جیسے نا ہم ایک چھوٹی سی ونڈو اوپن کر کے دیکھ رہے ہیں کہ ہوا کیا تھا، تو ایک جیسے ہمیں ٹاپکس مل رہے ہیں، تو جو سب سے زیادہ اپنی زندگی کے ساتھ انسان ریلیٹ کر سکتا ہے نا، اس کو تو سب سے پہلے جا کر ہم سیکھیں اور پڑھیں، یوٹیوب کریں، اس کو گوگل کریں کسی بھی طرح نا، تو تاکہ یہ ایک سمندر ہے سیرت۔ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 63 ایئرس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، وہاں پر اینڈ نہیں ہوتا، وہاں پر اینڈ نہیں ہوتا۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بہت بڑا جاننا ہے، اور اس کو سیکھنا ہے، صرف علم کی بنیاد پر نہیں کہ ہمیں یاد ہو جائے کہ 12 سال کی عمر میں کیا ہوتا ہے، نہیں، اس کو ہم نے جا کے پڑھنا ہے کہ اس نے کیا علامتیں پہچانی تھیں، اور کیا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بتایا تھا، اور پھر وہ ان کو واپس لے گئے تھے۔ تو 20 سال کی عمر میں کیا ہوا، 20 سال کی عمر میں جو جنگ کی بات ہم کر رہے تھے، تو ہوا یہ تھا، ایک ہم نے جو آئی تھنک اسلامیات میں یا کسی سیرت کی بک میں، اسکول کالج میں کہیں نہ کہیں یہ نا چیز پڑھائی جاتی تھی، جنگ فجار یا حلف الفضول، کسی کو یاد آئے۔ کسی کو یاد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ایک دفعہ حرمت والے جو مہینے ہوتے ہیں نا، ہمارے پاس حرمت والے 4 مہینے ہوتے ہیں، تو ان میں جنگ کرنا منع کیا گیا، ان میں ایون کہ لڑائی کرنا بھی منع کیا گیا، اس میں گناہوں کا زیادہ گناہ ہوتا ہے، زیادہ سزا ملے گی، اس میں نیکیوں کا زیادہ اجر ملے گا۔ 4 مہینے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں وہ حرمت والے ہیں، تو وہ اسلام سے پہلے بھی وہ حرمت والے تھے، ان میں لڑائی نہیں کی جاتی تھی، ان کی حرمت کا پاس رکھا جاتا تھا، لیکن یہ والی جو لڑائی تھی نا، یہ انہی حرمت والے مہینوں میں ہوئی تھی۔ اچھا کسی کو پتا حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ کون کون سے 4 مہینے ہیں جو اسلامی مہینے ہیں وہ حرمت والے ہیں؟ محرم، ہاں جی، رمضان کا بھی، سفر بھی ہے، ذی الحج، محرم، جی اور چوتھا میں مائنڈ سے اسکپ ہو گیا، ابھی آ رہا تھا، ذی الحج، آ جائے گا، یاد آ جائے محرم، اور محرم، سفر، گا، ٹھیک بتا رہے ہیں، رجب، رجب، ہاں جی رجب۔
جزاک اللہ خیرن کثیرہ، بالکل ٹھیک ہے کر لیا بتایا آپ نے۔ ذی القعد، ذی الحج، محرم، یہ تینوں مہینے ایک ساتھ جو ہمارے اسلامی سال کے اینڈ والے 2 مہینے ہوتے ہیں نا، ذی القعد اور ذی الحج، وہ پھر اس کے ساتھ ہمارا پہلا مہینہ محرم، تینوں لگاتار، پھر اس کے بعد رجب آتا ہے، سفر، ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی ثانی، رجب، یعنی یہ 3-4 مہینوں کے بعد رجب آئے گا۔ تو ان مہینوں میں لڑائی کرنا نا جیسے منع تھی، اور ہمارے اسلام میں بھی، اسلام سے پہلے بھی اس کا خیال رکھا جاتا تھا، لیکن جنگ فجار، اس کو فجار کہتے ہیں اس لیے مطلب عربی زبان میں کہ جب کسی ایسی جنگ کوئی ایسی جنگ ہوئی ہو جو حرمت والے مہینوں میں لڑی گئی ہو، اس میں حرمت والے مہینوں کا خیال نہ رکھا گیا ہو۔ ہمارے لیے بھی ویسے یہی بات ہے، صرف جیسے مکہ میں لڑنا نہیں ہوتا نا حرم کی حدود میں، تو ویسے ہی ہمارے لیے یہ چیز ہے، لڑائی جھگڑے گالی گلوچ کچھ بھی نہیں، ویسے بھی نہیں کرنا ہوتا ان مہینوں میں، تو اسپیشلی زیادہ ہمیں نا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ذی القعد اور ذی الحج تو ویسے ہی حج کے مہینے ہیں، اور لوگ تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے مطلب اللہ کے لیے اتنی بڑی عبادت کا ایک مہینہ ہے نا، وہ دن ہے جب وہ آ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ دن جو 10 ذی الحج آنا ہوتا ہے، تو ان دنوں میں تو ہمیں ویسے ہی بہت زیادہ شرم کرنی چاہیے۔ تو جنگ فجار جو ہوئی تھی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 20 سال کے تھے تب ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بھی لڑائی نہیں کی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا قریش اور کنانہ، ان دونوں کے درمیان میں یہ لڑائی ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی نے مطلب عرب میں تو یہی ہوتا تھا نا، اپنے قبیلے کا ہم نے اس کو سپورٹ کرنا، اس کا ساتھ دینا، سارا کچھ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لڑائی نہیں لڑی تھی اور کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اور ایک حلف الفضول ہوا تھا۔ حلف الفضول کا کسی کو یاد ہے وہ کیا تھا، کیا ہوا تھا؟ کیا کہہ رہی ہوں، میں نے کوشچن نہیں سمجھ آئی، ریپیٹ کر دیں۔ حلف الفضول، حلف الفضول جو ہوا تھا وہ کیا تھا؟ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 20 سال کے تھے نا، تو یہ جنگ فجار ہوئی، مطلب یہاں سے ہمیں یہی لیسن ملتا ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی نبوت کے بعد انہوں نے ان کی طبیعت میں نرمی، اور اس طرح پہلے وہ عرب کا ایک ان کے اندر وہ ڈومیننٹ تھی چیز کہ لڑائی جھگڑے والی، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بچپن سے ہی، ایون کہ 20 سال کی عمر میں ایک انسان جوان ہوتا ہے نا، کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں انسان کی سائیکی وہ ڈفرینٹ والی چل رہی ہوتی ہے، اپنی منمانی پہ انسان ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بالکل ڈفرینٹ تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی لڑائی جھگڑے یہ چیزیں پسند نہیں کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر تقریباً کہہ لیں 20 سے 21 کے درمیان میں تھی، تب ایک حلف الفضول بھی ہوا تھا۔ کسی کو یہ نام یاد ہے یا پہلے کبھی سنا ہے آپ نے؟ حلف الفضول کیا ہوا تھا؟ پتہ ہے یہ حلف الفضول آپ یوں سمجھ لیں کانٹریکٹ تھا یا کچھ تھا، کانٹریکٹ سمجھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کر رہے ہیں؟ اچھا، اس کے بارے میں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بعد بھی نا اس بات پر خوش ہوتے تھے اور اس کو نا پسند کرتے تھے، جیسے انسان اپنی ایک چیز کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ مجھے حلف الفضول میں شامل ہونا اتنا پسند ہے کہ اگر آج بھی اسلام میں ایسا کوئی معاہدہ کیا جائے تو میں اس میں شامل ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت پسندیدہ چیز تھی کہ اسلام سے پہلے یہ بہت اچھی چیز ہوئی تھی۔ تو حلف الفضول کیا تھا کہ تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 سے 21 سال کی عمر ہوگی، تو مکہ میں جتنے بھی اس وقت آپ یوں سمجھ لیں اچھے لوگ تھے، جو لوگوں کی خدمت کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے مل کر ایک نا جیسے معاہدہ بنایا اور ایک کنٹریکٹ بنایا، اور اس میں یہ تھا کہ جب بھی مکہ میں کوئی مظلوم ہوگا اور مطلب جیسے کوئی ضرورت مند ہے، کوئی مظلوم ہے، اس کو دبایا جا رہا ہے کچھ بھی اس طرح، تو ہم سب مل کر اس کو حق دلوائیں گے۔ کوئی ظالم اگر اس کے اوپر
کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہے تو ہم سب اس کو مل کر نا اس کو انصاف دلوائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسی مطلب جوانی کی عمر میں اس جو ایک اتحاد ہوا تھا، ایک معاہدہ ہوا تھا، اس میں شامل ہوئے. اور صرف شامل نہیں ہوئے، جیسے انسان بہت شوق کے ساتھ اور بہت ایک چیز کو اپریشیٹ کرتے ہوئے ایک چیز کا حصہ بنتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا. یعنی کہ اس سے ہمیں ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مسائل حل کرنا، ان کو امن، صرف امن، خود امن پسند نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کی زندگیوں میں بھی امن پسند کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ لوگوں کی زندگیوں میں جیسے لڑائی جھگڑے ختم ہو، ظلم ختم ہو، یہ سارا کچھ. تو اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ شروع سے ہی ایسی کی کہ ان کے اندر ایسی چیزیں تھیں ہی نہیں، اور ایسا اب بھی نہیں تھا کہ وہ ہے تو وہ انسان تھے نا، جیسے قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ انسان تھے، لیکن اعلیٰ ترین انسان، سب سے اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ اور سب کچھ نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب کسی اپنے بندوں سے کام لینا ہو نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی چیز کے لیے چوز کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی شروع سے ٹریننگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے حالات یا چیزیں ایسی بناتے ہیں. کبھی انسان کو اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، کبھی انسان کو برے لگ رہے ہوتے ہیں. اور آئی تھنک زیادہ تر ہم جیسے انسان ایسی چیزوں کو کہاں پر کوئی اپریشیٹ کرے گا کہ کسی کی والدہ بچپن میں اپریشیٹ تو خیر نہیں مینس کہ اس سے کوئی سیکھنے کی بات جیسے انسان ڈھونڈے نا، کسی کے دادا، پھر چاچا، پھر والد جو کہ پہلے ہی نہیں ہے، ان ساری چیزوں کو ہم کہاں پر اللہ سے جوڑتے ہیں کہ یہاں اس میں اللہ کا کیا مقصد ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ سکھا رہے ہیں یا اس کے بدلے میں اللہ ہمیں کچھ دینا چاہ رہے ہیں. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر پرفیکٹ شروع سے گزرتی نا، ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنیکٹ کر ہی نہیں پانا تھا. اللہ کے نبی کی زندگی ایک بادشاہوں والی زندگی ہوتی نا، ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کے پاس کبھی بھی مال و دولت نہیں تھا اور ہمیشہ ہی غربت تھی. نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت زیادہ دیا. جب اتنی وہ تجارتیں کر رہی تھی اتنی ایمانداری کے ساتھ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جب 25 سال میں ان کا نکاح ہوا اور وہ سارا جو ایک بزنس کا جو بھی چیز چلی تھی اور اتنی وہ دیانتدار، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اتنا پروفٹ ہوا تھا، تو کیا اللہ کے نبی کو فائدہ نہیں ہوا ہوگا؟ مینس کہ اللہ کے نبی کو بھی تو انہوں نے پے کیا ہوگا نا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دفعہ بھی کوئی بھی بزنس کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مال غنیمت میں اللہ کے نبی کا حصہ ہونا، یا جب اسلام اپنے عروج پر پہنچا اور اسلام اپنی کامیابیوں کے اس پر تھا، فتح مکہ ہوا سب کچھ، تو ایک بندہ جو اتنی زمین اور اتنی جگہیں فتح کر رہا ہے تو کیا اس کے پاس مال و دولت نہیں ہوگا؟ اللہ کے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا جو ہم کرتے ہیں، کیونکہ ہم تو اپنی خواہشات اور اس چیزوں کے پیچھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا لوگوں کے کیا مسائل ہیں، اللہ کے نبی کو پتا تھا یہ کہاں پر خرچ ہونا چاہیے، اور اللہ کے نبی کو یہ بھی پتا تھا کہ ان سب چیزوں کا مجھے حساب دینا ہے، ان سب چیزوں کا حساب دینا ہے. جتنی ہماری زندگی آپ یوں سمجھے کہ آسانیوں والی ہے نا، اتنا قیامت کے دن حساب سخت ہونے والا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے آزمائشیں اور وہ چیزیں مانگنا شروع ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی انہی نعمتوں کو اللہ کے کاموں میں لگانا شروع ہو جائیں. تو اس کا پھر اللہ کو پتہ ہے کہ میرے بندے کو اگر میں نے بہت زیادہ مال و دولت دیا تھا تو اس نے اسی کے تھرو میرے دین کی مدد کی، اس نے اسی کے تھرو میرے لوگوں کی مدد کی، اور جہاں جہاں پر وہ کر سکتا تھا اس نے کیا جو بھی نا. تو اللہ کو پتہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ تھا. اللہ کے بس فرق اتنا ہے کہ اللہ کے نبی نے پہچان لیا تھا، ان کو عین الیقین تھا، حق الیقین تھا. ہمیں وہ نہیں ہے، ہمیں بس پتہ ہے، ہمیں بس انفارمیشن ہے، ہمیں صرف علم ہے کہ ایسا سب کچھ ہونا ہے یا ہوا تھا، وہ ہمارے دلوں میں نہیں اترا نا. کیونکہ اس کی ایک سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم نے اپنے دونوں انبیاء ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، اب ان میں یہ جو ابھی 25 سال کی عمر تک ہم نے صرف دیکھا ہے کہ کیا کیا ہوا تھا. ان کی جو بیک گراؤنڈ سٹوری جو پورے دیکھیں نا 20 سے 25 سال تک کے 5 سال ہیں، ان 5 سالوں میں تو کتنا کچھ ہوا تھا. پھر اس سے پہلے اگر 8 سال سے لے کر 20 سال تک کی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی جاتی ہے تو ان 12 سالوں میں بھی بڑا کچھ ہوا تھا. تو ہم سیکھیں اس کو. ہاں میں ایک چیز بتا سکتی ہوں جہاں سے آپ سیکھ سکتے ہو، اوتھینٹک بھی ہے سارا کچھ اچھا، اور بہت زیادہ آپ انجوائے کرو گے. وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اس طرح سیرت سیکھنے کے بعد میں نہیں سمجھتی کہ کسی کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ آئے. اس سے پہلے ہمیں لگتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو سچی بات ہے ہم ویسی محبت نہیں کر رہے ہوتے کہ جیسے ہم کئی عرب کو دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کا ذکر ہوتا ہے یا وہ ایسی آیتیں آتی ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اور اس طرح کی ڈفرینٹ چیزیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یا اس طرح تو ان سے بات نہیں مکمل کی جا رہی ہوتی. اتنی محبت. تو ایک میں سجیشن دے سکتی ہوں، آپ کر سکتے ہو. نمرہ احمد ایک ایپ ہے، وہ رائٹر ہے نا جیسے، تو ان کی ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ
وہاں پر سیرت کا کورس ہے. ایپ ڈاؤن لوڈ کرو گے, اس کی 750 آئی تھنک سبسکرپشن فی ہے, مطلب ایک مہینہ آپ کے پاس وہ ایپ چلے گی, تو 750 روپے ہمیں نا اس کے پے کرنے ہوں گے. تو اس 750 میں اس ایپ میں بہت کچھ ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے 750 نا. تو سیرت کا کورس ہے, اور مطلب 2 پارٹ ہیں اس کے, تو کم از کم پہلا پارٹ آپ ضرور دیکھیں. اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بڑی ڈیٹیل سے, سارا حاجرہ علیہ السلام کو بڑی ڈیٹیل سے انہوں نے بتایا ہے. اس کو آپ پڑھ بھی سکتے ہو, سن بھی سکتے ہو, اس سے زیادہ سہولت اور کیا ہوگی. تو وہ انہوں نے بالکل ڈفرینٹ انداز میں وہ کورس لکھا ہے. تو اور جنہوں نے پڑھ کے سنایا ہے, مطلب جنہوں نے اس کا وائس اوور کیا ہے, ڈاکٹر حاجرہ بہت اچھی ہیں وہ بھی, ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہو, دیکھ نہیں سکتے ایکچولی, خیر بہت علم والی اور اچھی وہ ہیں. تو انہوں نے بہت پیارا اس سیرت کے کورس کو پڑھا ہے. وہ انسان کے دل میں نا جیسے راسخ اترتا چلا جاتا ہے. تو اس کو ہم سیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں. وہ ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ دے گا ہمیں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پہ کچھ لوگ جانے کے لیے کتنا روتے ہیں, اور جا کر بھی رو رہے ہوتے ہیں سب کچھ. تو وہ چیز ہمارے اندر کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم نے اللہ کے نبی کو سیکھا نہیں ہے, ابراہیم علیہ السلام کو نہیں, ان کی زندگی کو نہیں پڑھا ہم نے. تو ہاں, اس کا ایک اور بھی ایک ٹپ کہہ لیں, کچھ بھی اس طرح, جتنا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیچھے بھاگتے ہیں نا کہ ہم سے مس نہ ہو, اور اگر ہو جائے تو ہمیں افسوس ہو, ہم اپنی زندگی میں جتنا سنت کو ایک ایک کر کے ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں نا, اللہ کے نبی کی محبت ہماری دلوں میں بڑھتی چلی جاتی ہے. تو صرف دعووں کی حد تک نہیں, وہ پریکٹیکلی انسان کے دل کے اندر جیسے اترتی ہے نا. تو آج کے لیے اتنا ہی تھا. آپ میں سے اگر کسی کا کوئی کوشچن ہو یا آپ کوئی بات ایڈ کرنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہو. حفصہ, میں نے ایک بات بتانی ہے, وہ بلکہ ابھی میں سرچ کر رہی تھی حلف الفضول کا, تو اس میں اس کا نام اس لیے رکھا تھا کہ جو اس میں جو جتنے بھی کافی زیادہ جو لوگ تھے نا, ان میں سے ان کا نام فضل تھا نا, تو ان کے نام پہ پھر یہ حلف الفضول ایگزیکٹلی, رکھا بالکل گیا. بالکل. جزاک اللہ خیر. اور کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہو آپ؟ ہمارے لیے یہ 25 سال تک کی زندگی ہے نا, اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری زندگیوں میں کچھ بھی نہیں ہوا ہوتا. استغفر اللہ, اللہ تعالیٰ معاف کریں. مطلب ہماری بچپن سے لے کر 25 سال کی عمر میں کوئی اتنی بڑے مطلب اس طرح کوئی ہم نے اتنے کوئی بڑے کام کچھ نہیں کیا ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں, صرف یہ نہیں کہ وفات ہو گئی تھی ان کے قریبی, نہیں, بہت بڑے بڑے کام انہوں نے چھوٹی چھوٹی عمر سے کرنے شروع کر دیے تھے. تو 40 سال تک انسان ایسے ہی نہیں اتنا ٹرین ہو جاتا. تو یہاں پر کہیں نہ کہیں ٹیچرز, پیرنٹس, سب کے لیے ایک اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ ایک دم سے بچوں کو اگر ہم وہ بڑے ہو جائیں تب ہم سکھانا شروع کریں, تب تو وہ قابو میں نہیں آئیں گے. اگر ٹرین کرنا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ بچوں میں یہ ہم بنائیں یا یہ ہم کریں, تو بچپن سے شروع ہونا پڑے گا. ایون کہ بچپن سے بھی پہلے کام سٹارٹ کرنا پڑے گا. سب سے پہلے دیکھیں نا, چلیں ایک اور آپ کو ہنٹ دیتی ہوں. سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے کہاں سے سفر سٹارٹ کیا؟ سینہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک سے کام شروع ہوا نا, شق صدر, اور پھر ان کا دل مبارک صاف کیا گیا. تو سب سے پہلے بچوں کے دلوں کو تیار کیا جائے, ان کو نرم کیا جائے, اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ریڈی کیا جائے, پھر کوئی فائدہ ہوگا, پھر وہ اپنے شوق سے آگے بڑھیں گے, کچھ کریں گے. اوکے, سوری, پھر میں ہی بات کر رہی ہوں. آپ میں سے کسی کا بھی کوئی کوشچن, کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہو آپ؟ اس میں بہت کچھ ہے, بہت کچھ مزید ہم سیکھ سکتے ہیں, ایڈ کر سکتے ہیں بہت کچھ. ایون کہ جب آپ وہ نمرہ احمد کا وہ کورس پڑھو گے نا, اس میں تو آپ کو وہ چیزیں ملیں گی جو مجھے نہیں لگتا کہ کبھی بھی ہم نے اسلامیات یا کسی سیرت کی بک میں ایسے پڑھی ہوں گی کہ جس انداز میں انہوں نے لکھا ہے. بہت سی نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. تو ابھی میں سمجھتی ہوں ہم نے سیرت کو نہیں اچھے سے سیکھا نا. تو خیر, کوئی بھی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہو کچھ, اور کچھ بتانا چاہتے ہو تو آپ بات کر سکتے ہو, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم یہ جو باتوں والا پارٹ ہوگا اس کو میں کٹ کر دوں گی اگر تو ہم نے اپلوڈ کیا تو, اور اگر کسی کو کوئی فائدہ ہوا. حفصہ, ہم جی لوگ فریق سے پڑھ سکتے ہیں؟ سوری حلیمہ وجیب, میں کہہ رہی ہوں حریق المختوم سے ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں, بالکل بالکل پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. نہیں, اب جیسے آپ کہہ رہی ہو کہ وہاں سے زیادہ اچھے سے آپ کو سمجھ آئے گی, اچھا, میں وہ تو نا پھر بندہ وہ جو انہوں نے کورس سیرت کے بارے میں لکھا ہے نا, وہ رحیق المختوم سے لیا گیا ہے.
रहीकुल मखतूम से लिया गया है, और जो ऑथेंटिक हमारे पास सीरतुन नबी की किताबें हैं ना, उन्हीं से वो लिया गया है। लेकिन वो इस अंदाज़ में लिखा गया है, वो कहानी या कोई नॉवल तो नहीं खैर कह सकती, लेकिन वो बहुत प्यारे अंदाज़ में लिखा गया है। वो ना इंसान के दिल पर असर छोड़ता है, बल्कि उन्होंने जब वो लिखा और सबके साथ शेयर किया ना, तब भी उन्होंने ये बताया कि मीन्स के हम सब जैसे अल्लाह की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, और इंसान शुरू से काम करना चाह रहा होता है, तो वो उन्होंने इस अंदाज़ में लिखा है ना कि वो अब जब हमने पहला एपिसोड कंप्लीट कर लिया तो टाइम तो हो जाता है उसमें भी, तो हमारा दिल करेगा हम दूसरा भी करें, तीसरा भी करें। बहुत सी मतलब हमें बहुत सी चीज़ें ऑब्वियसली पहले पता होंगी, लेकिन वो स्किप करने वाला नहीं, उन्होंने बहुत प्यारे अंदाज में लिखा है ना। तो अब आप इसका लिंक ना सेंड कर दो कि बुक का जो बुक है ना। ये एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से ना ऐप करनी होगी, मैं बिल्कुल सेंड कर देती हूँ आपको। एप्लीकेशन इसको डाउनलोड करके ना उसका इजीली अकाउंट बन जाएगा उसी ऐप पर। फिर जब अकाउंट बन जाएगा तो वो आपको कहेंगे कि नाम आप 750 उनको जैज़ कैश या उनके किसी भी अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसकी जो वो स्क्रीनशॉट आपने वहाँ पर अपलोड करना है, तो आपको एक्सेस दे दी जाएगी। मतलब ना, तो वो फिर आपके सामने सारे कोर्स ओपन हो जाएंगे। हाँ, पहला जो एपिसोड है ना, हर नॉवल का भी, हर कुरान के कोर्स का, हर सीरत के कोर्स का, वो फ्री है। पहला कोर्स आप ऐसे ही पहला एपिसोड पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। तो मैं उसका स्क्रीनशॉट बल्कि ये सेंड कर देती रिटर्न नहीं है, वॉइस है। हूँ। रिटन भी है, वॉइस भी है। आप हमारे मतलब हमारी चॉइस है कि अगर हमने पढ़ना है तो हम पढ़ सकते हैं, और अगर हमने उसको सुनना है तो सुनने का ऑप्शन भी मौजूद है। ठीक है जी हफ्सा, आपने फिर लिंक सेंड कर देना याद से ज़रा। हाँ जी, मैं अभी स्क्रीनशॉट सेंड कर रही हूँ आपको। आराम से निम्रा अहमद आप लिखोगे ना प्ले स्टोर पर, तो आराम से मिल जाएगा। निम्रा अहमद ऐप। क्या लिख रहे हैं? निम्रा अहमद। मैं ना लिंक सेंड कर रही हूँ, आप उसी लिंक से ना डाउनलोड कर सकते हैं और ईज़िली हो जाएगा, कुछ मसला नहीं होगा। लेकिन मैं तो कहूँगी कि वो ज़रूर वैसे तो वो मंथली सब्सक्रिप्शन 750 की होती है ना, तो उससे पहले आपने पढ़ लेना इंशाल्लाह ज़रूर। ओके, लिंक मैंने सेंड कर दिया। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, अभी 2 मिनट से हैं, आप कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट भी भेज देती हूँ। ये राइटर नहीं है, नॉवलिस्ट राइटर है ये तो, है जी ना? जी, हाँ जी, वही है। उन्होंने कुरान की कुछ सूरतों पर भी कोर्स लिखे हैं, और पहले के, अभी नहीं। और क्या कहते हैं उसको, मुसफ नावल लिखा हुआ ना, है ना? जन्नत के पत्ते, मुसहफ। हाँ जी हाँ जी। जी जी। खाना नहीं खाना? ओके, दोनों स्क्रीनशॉट मैंने सेंड कर दिया, आप ना देख लेना, ये इजीली इंशाल्लाह मिल जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं होगा। ओके, हम दुआ पढ़ लेते हैं क्योंकि 1 मिनट में खुद ही एंड हो जाएगा। और अगर आपने मज़ीद कुछ ऐड करना हो और कुछ बताना हो, इवन के जो भी आप में से वहाँ से शुरू करें, डेली का जो भी सीखते जाएँ, वो ग्रुप में एक मैसेज छोड़ दें, ताकि जो लोग अगर कोई सब्सक्रिप्शन ना ले सके, कोई मतलब ना सब्सक्राइब कर सके, कुछ भी इस तरह, या किसी के पास टाइम ना हो, तो वो आपके मैसेज से सबको फ़ायदा हो जाएगा। प्लस वो जो हम बता देंगे वो कभी भूलेगा नहीं इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।